اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان جتلاتا ہے کہ اس اللہ نے ان کے درمیان ایک رسول کو انہی میں سے بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گرچہ وہ لوگ پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ احسان جتلاتا ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ احسان جتلاتا ہے۔ بندوں کو احسان جتلانے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن ہی میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی کے اوپر اگر آپ خرچ کرو نفلی صدقات تو بعد میں اگر احسان جتلا دو تو سارا کا سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو بندوں کو احسان جتلانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ احسان جتلاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ایک نام ہے منان۔ منان کا مطلب ہوتا ہے احسان جتلانے والا۔ کچھ لوگوں کا نام اسی سے ہوتا ہے عبد المنان، احسان جتلانے والے کا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ احسان جتلاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے احسان جتلانے کا اسلوب ان مقامات پر اختیار کیا ہے جہاں کوئی اہم بات یا کسی اہم نعمت کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس آیت کے اندر کہا کہ یہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، جس نعمت پر احسان بنتا ہے کہ اللہ نے رسول بھیجا تو انسان بنا کر بھیجا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ رسول انسان تھے، بشر تھے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ اس کا احسان جتلا رہا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے اس دور میں بہت سارے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے کو تیار نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اگر کوئی آپ کو انسان تصور کرے، بشر مانے تو ان کی شان میں گستاخی ہے۔ قرآن کریم گستاخی نہیں کر رہا ہے، قرآن کریم حقیقت بیان کر رہا ہے۔ اور نبی کا، رسول کا انسان ہونا انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ 3 فائدے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے ذکر کیے ہیں۔ کہا کہ اگر رسول انسان ہوتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سب سے پہلا فرق یہ پڑے گا کہ رسول انسان ہوگا، انسانوں کے درمیان آئے گا تو انسان سے جلدی کنیکٹ ہوگا، مانوس ہوگا۔ جبکہ قوم اپنے رسول کی بڑی دشمن ہوا کرتی ہے، ان تمام دشمنیوں کے باوجود انسان ہونے کے ناطے کہیں نہ کہیں سافٹ کارنر ہوگا، کہیں نہ کہیں مانوسیت ہوگی انسان ہونے کے ناطے۔ رشتہ داریاں ہوں گی، خاندان ہوں گے، قبیلے ہوں گے، لوگوں کے دل میں رحم آ سکتے ہیں، بہت سارے انسان ہونے کے ناطے نبی کو فائدے مل سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان رسول ہوتا ہے تو وہ انسانوں کو انسانوں کی بھاشا میں سمجھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا، آپ کو ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کیا، پورا خاندان قبیلہ آپ کا تھا، اور اللہ کے نبی نے دنیا والوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا تو ان کی اپنی زبان میں، ان کے لہجے میں پہنچایا۔ تو رسول اور نبی کے لیے تبلیغ ضروری ہے، اور تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ ہماری آڈینس اپنے عوام کے سامنے ایسے زبان میں گفتگو کی جائے جو وہ سمجھتی ہو۔ اگر ہم آپ کے سامنے عربی میں بولنے لگے اور عربی ہی سمجھاتے رہیں، عربی ہی میں پوری بات کرنے لگے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، تبلیغ کا کوئی معنی ہی نہیں سمجھ میں آئے گا، آپ کو نہ کچھ پیغام و میسج ملے گا۔ اس لیے ضروری ہے، تقاضا یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ بھاشا بولی جائے جو آپ کو سمجھ آتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ جو رسول جہاں پر آیا، جس جگہ پہ آیا، اس قوم کی جو بھاشا تھی اسی بھاشا میں اس رسول نے تبلیغ کی ہے۔ ہمارے نبی عرب میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان میں لوگوں تک تبلیغ کی ہے، لوگوں تک اسلام پہنچایا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے عربی زبان میں اتارا ہے۔ تیسری چیز، اگر رسول انسان ہوتا ہے تبھی انسانوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ رسول کی اتباع اور پیروی کر سکے۔ اگر مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ رسول فرشتہ ہوتا اور کہتا ہے لوگوں میری پیروی کرو، تو انسان فوراً وہاں پر کہہ دیتا ارے تم تو بخشے بخشائے ہو، تمہارے یہاں تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی خواہشات ہی نہیں، تمہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے، ہم تمہیں کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ انکار کرنے کا ایک بڑا ذریعہ انسانوں کو مل جاتا۔
تو رسول جب انسان ہوگا تبھی ممکن ہوگا کہ اس کی پیروی کی جا سکے۔ یہ 3 پوائنٹس ایسے ہیں جن 3 پوائنٹس کی بنیاد پر کسی کو آپ قائل کر سکتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے۔ یہ تو عقلی بات ہوئی، ورنہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے رسولوں کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے سب کو مرد بنایا ہے، یعنی سب کے سب مرد تھے۔ اس سے 2 باتیں پتہ چلی، ایک یہ کہ کوئی بھی رسول کوئی بھی نبی عورت نہیں تھی، کسی بھی عورت کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ رسول تھیں یا نبی تھیں یہ عقیدہ باطل ہے، قرآن کے خلاف۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رجال یعنی مرد یہ فرشتوں میں سے نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کی کوئی جینڈر نہیں ہے، فرشتوں کی کوئی جینڈر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا جینڈر بیان کیا کہ وہ مردوں میں سے ہیں، تو گویا کہ اللہ نے رد کر دیا کہ جو کہتے ہیں کہ نبی نور مجسم ہے، یعنی وہ ایسی مخلوق ہے جو نور سے پیدا کیا گیا ہے، انسانوں سے ہٹ کے ہے، تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی فرشتوں کی طرح تھے اور فرشتوں کی طرح ایک مخلوق تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں کہا ہے لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ جو رسول ہیں ان کی قوم کے لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ دلیل کیا دیتے تھے؟ دلیل دیتے تھے کہ ہم ان کی بات کیوں مانیں، یہ بھی تو ہماری طرح کھانا کھا رہا ہے، یہ بھی تو ہماری طرح بازاروں میں چل رہا ہے۔ یعنی اس دور کے لوگوں نے رسول کو اس لیے انکار کیا کہ وہ انسان تھے، اور آج کے لوگ رسول کو انسان ماننے کے تیار نہیں ہیں، معاملہ الٹا چل رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اپنے نبی سے کہلوایا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ اگر ہم آج کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے اعتبار سے ہماری طرح تھے تو لوگ ہم اور آپ کو گستاخ کہتے ہیں، کہتے ہیں رسول اس کی طرح تھے، یہ پٹیچر تو رسول نعوذ باللہ، اس طرح سے مذاق بنایا جاتا ہے، جبکہ قرآن کی بات ہے ہو بہو اللہ نے کہا کہ کہیے کہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، فرق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا سے اعلیٰ اور الگ کر دیتا ہے، جو آپ کو رتبہ مقام دیتا ہے، ساری مخلوقات میں سب سے اونچا رتبہ جو آپ کو دلاتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، ہم میں سے کسی پر وحی نہیں نازل ہوتی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی اور معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ آج جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، یہ حدیث موضوع ہے، اس پر کوئی عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا، اور جو لوگ اپنے نبی کو نور مجسم یعنی جسمانی اعتبار سے نور مانتے ہیں ان کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، انہیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر جس نے ایک رسول کو ان کے درمیان انہی میں سے بھیجا، انہی میں سے کہہ کر اللہ نے صاف کر دیا کہ وہ انسان ہی تھے۔ نبی کی 3 ذمہ داری تھی، تینوں ذمہ داری کو اللہ نے یہاں بیان کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا ایک کام تھا کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا تھا۔ نبی کا دوسرا کام تھا ویزکیہم، کہ آپ لوگوں کو عقیدے کی بات بتلاتے تھے، اخلاق کی بات بتلاتے تھے، جو شرک تھا اس سے لوگوں کو پاک صاف کرتے تھے، جو بد اخلاقی تھی جاہلیت کے رسم و رواج سے اس کو آپ ختم کرتے تھے، لوگوں کو اچھے اخلاق سکھاتے تھے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تیسرا کام تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ لوگوں کو کتاب اور حکمت کا معنی اکثر مفسرین نے حدیث مبارکہ لیا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی بات اور اپنی بات جس کو ہم قرآن اور حدیث کہتے ہیں اس کی تعلیم دیتے تھے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ تعلیم قرآن و حدیث کی بغیر تلاوت کے ممکن نہیں۔ آج دنیا کے کسی بھی مدرسے میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو اور قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہا ہو۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے تلاوت ضروری ہے، جب تک قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تب تک ہم اس کی تعلیم نہیں دے سکتے۔ اس کی چھوٹی سی مثال، ہم نے آپ کے سامنے درس قرآن کے لیے قرآن اٹھایا، سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم نے آیت کی تلاوت کی ہے، تو تلاوت تعلیم کے اندر داخل ہے، اس کے باوجود اللہ نے تلاوت کو الگ بیان کیا اور تعلیم کو الگ بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلاوت ایک الگ عبادت ہے اور تعلیم اور قرآن و حدیث پر عمل کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو دنیا کے اندر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہی صرف قرآن کو مانتے ہیں، اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو ان کے فکر سے متاثر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا تو حکم ہی نہیں ہے، قرآن آیا ہے تدبر کے لیے، سمجھنے کے لیے، لہٰذا سمجھو، عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمے سے، تفسیر سے، اردو سے پڑھ کے اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سوچ غلط ہے۔ تلاوت سے ہم کسی کو روک نہیں سکتے، ہاں سمجھنے کے لیے قرآن آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہی قرآن کا اصل مقصد ہے، لیکن تلاوت بھی قرآن کریم کا ایک مقصد ہے اس کے نازل کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، اسی لیے تلاوت پر ثواب بتلایا گیا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نے کیا۔ آج لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے، بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ اگر آپ کو قرآن نہیں سمجھ آتا ہے آپ پڑھیں گے تو آپ کو 10 نیکی نہیں ملے گی، یہ بات غلط ہے۔ قرآن کی تلاوت ایک الگ عبادت ہے، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ایک الگ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر ثواب دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو سمجھنے کے اعتبار سے نہیں آتی، اس کا ترجمہ آپ نہیں سمجھ سکتے، تو کم سے کم اس کی عربی عبارت ضرور پڑھیں جس کو ہم تلاوت کہتے ہیں، یہ عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔
اللہ نے آخر میں کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ ہم نے جن لوگوں کے درمیان ایک رسول بھیجا انہی میں سے یہ لوگ پہلے گمراہ تھے، اور چھوٹی موٹی گمراہی نہیں تھی، بڑی گمراہی تھی جس کو ہم جاہلیت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس آیت میں صحابہ کرام کی فضیلت یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو مومن کے نام سے خطاب کیا، فرمایا کہ مومنوں کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ ان مومنوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، اور آخر میں فرمایا کہ یہ لوگ پہلے گمراہ تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کو اللہ نے مومن کا نام دیا ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص جرأت نہ کرے کہ کسی بھی صحابی کے اوپر نفاق کا الزام لگائے یا کسی بھی صحابی کے بارے میں شک کرے کہ نعوذ باللہ یہ منافق تھے۔ جو صحابی ہے 100% طے ہے کہ وہ منافق نہیں تھا، اور جو منافق ہے یہ بھی طے ہے کہ وہ صحابی نہیں تھا، ہم اس کو صحابی نہیں مان سکتے۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ پہلے گمراہ تھے، مطلب یہ ہوا کہ اب یہ ہدایت پر آ چکے ہیں، گمراہی ان کے اندر باقی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور بات نوٹ کرنے کی ہے، آج وہ لوگ جو صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، صحابہ سے تبرہ بازی کرتے ہیں، وہ اپنی عوام کو اور خود کو مومن کہتے ہیں، اپنی عوام کو اور خود کو مومن کہتے ہیں۔ یہ عجیب فلسفہ ہے کہ صحابہ جن کو اللہ نے مومن کہا ان کو گالی دینے والے خود کو مومن کہہ رہے ہیں۔ یہ منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے، ورنہ جو صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے وہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں مومن تو نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر نفاق ہو سکتا ہے، منافق ہو سکتا ہے، وہ زندیق ہو سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن مومن اور مسلم کا ٹائٹل اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔